تو اس رمضان المبارک کے مہینے میں کم از کم 2-3 باتیں ہیں جن کا اہتمام اللہ تبارک و تعالیٰ کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ عام دنوں میں اگر جو نفلی نمازیں پڑھنے کا موقع نہیں ملتا یا توفیق نہیں ہوتی، ان نفلی نمازوں کا کم از کم رمضان میں اہتمام کر لیں. مثلا تہجد، آخر رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر نماز ادا کرنا، یہ اتنی عظیم عبادت ہے اور اس کے اتنے عظیم فوائد ہیں، اور اس کے ذریعے انسان کی روح کو اتنی ترقی ملتی ہے کہ جو اور کسی عمل سے نہیں ملتی، کسی نفلی اور عمل سے نہیں ملتی. لیکن عام دنوں میں ہم لوگ بکثرت اس عبادت سے محروم رہتے ہیں، کیونکہ زندگی کا ڈھانچہ ایسا بن گیا ہے، ایسا برا ڈھانچہ بن گیا ہے کہ رات جو اللہ تعالی نے سونے کے لیے بنائی ہے وہ آدھے سے زیادہ جاگنے میں گزر جاتی ہے. 12-1 بجے سے پہلے لوگ سوتے نہیں، اور صبح کو 12 بجے سے پہلے کاروبار شروع نہیں ہوتا. 12-1 بجے سے یہ ایسی مصیبت کھڑی ہو گئی ہے کہ جس نے ہماری پوری زندگی کا نظام بدل کے ڈال دیا ہے. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آخر شب میں اٹھنا تو کجا، فجر کی نماز کے بھی لالے پڑ جاتے. لہذا عام دنوں میں توفیق نہیں ہوتی تہجد کی نماز کی، لیکن رمضان کے مہینے میں آدمی کو اپنی پیٹ کی خاطر آخر میں اٹھنا پڑتا ہے. سحری کھانے کے لیے لازماً اٹھنا پڑتا ہے. اگر روزہ رکھنا ہے صبح کو فجر سے پہلے سحری کھانا ضروری، اور اس کے لیے اٹھنا ہے. تو جب اٹھنا ہی ہے تو اس سے آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ جاؤ، اور آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ کر اس میں 8 رکعتیں تہجد کی پڑھ لو. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری دے دو، اور وہ وقت دعا کی قبولیت کے لیے بڑا نادر وقت. تو 8 رکعتیں پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگے، اور اس میں یہ بھی دعا مانگ لے کہ یا اللہ آپ نے اس وقت توفیق دے دی ہے رمضان میں یہ کام کرنے کی، یا اللہ مجھے باقی اوقات میں بھی، باقی زندگی کے اندر بھی توفیق عطا فرما دی. تو تہجد کی نماز جو عام دنوں میں نہیں ہوتی، ان دنوں میں کوشش کر لیں کہ ہو جائے. اشراق کی نماز ہے، یعنی طلوع آفتاب کے بعد جب آفتاب جو ہے ذرا بلند ہو جائے، تقریباً 12-15 منٹ کے بعد 2 رکعتیں یا 4 رکعتیں اشراق کی پڑھنا مسنون ہے، نفل ہے. عام دنوں میں توفیق نہیں ہوتی، اس زمانے میں کر لیں. مغرب کے بعد 6 رکعتیں، اور 6 سے لے کر 20 رکعتوں تک ثابت ہے، جس کو نماز اوابین عام طور سے کہا جاتا ہے. وہ عام دنوں میں توفیق نہیں ہوتی، رمضان میں اس کا اہتمام کر لیں. تو جو نفلی نمازیں عام دنوں میں پڑھنے کا موقع نہیں ملتا، تو کم از کم ان نمازوں کا اہتمام کر کے ان دنوں میں ادا کر لی جائے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ قرآن کریم کی تلاوت، قرآن کریم کو رمضان کے مہینے سے خاص نسبت ہے. جو آیت میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی تھی، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رمضان کا تعارف کراتے ہوئے، اس کی عظمت کا بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی خصوصیت یہ ہے کہ ہم نے اس رمضان کے مہینے میں قرآن نازل کیا. کیسے نازل کیا کسی وقت اور تفصیل سے عرض کروں گا انشاءاللہ. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل کرنے کے لیے اس مہینے کا انتخاب فرمایا، رمضان کے مہینے کا. تو اس لیے اس مہینے کو قرآن کریم سے خاص نسبت ہے. اور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں حضرت جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ قرآن کا دور کیا کرتے تھے. کیا نظارہ ہوتا ہوگا کہ جبریل امین علیہ السلام جو قرآن لانے والے ہیں وہ پڑھ رہے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں، اور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرما رہے ہیں اور جبریل امین علیہ السلام سن رہے ہیں. اس طرح دور ہوتا تھا رمضان کے مہینے کے اندر قرآن کریم کا.
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قرآن کریم کو خاص نسبت عطا فرمائی ہے رمضان کے مہینے سے، اس لیے اس میں جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے تلاوت کا آدمی اہتمام کرے۔ جن لوگوں کی تلاوت صحیح نہیں ہے، حروف کو تلاوت کے آداب ہیں، تلاوت کا طریقہ یہ ہے کہ جو حروف ہیں وہ صحیح طریقے سے ادا ہوں، جن کی ابھی تک وہ صحت نہیں ہے تو کسی سے اس زمانے میں صحیح طریقے پر تلاوت کرنے کا طریقہ سیکھ لیں۔ کل 29 حرف ہیں الف سے لے کر یا تک، ان میں بھی بیشتر حروف وہ ہیں کہ جن کو نکالنے کے لیے کوئی مشقت کرنے کی ضرورت نہیں، خود بخود نکل آتے ہیں۔ چند حروف ہیں کہ جن کا تلفظ صحیح کرنے کی ضرورت ہے، مثلا ہم لوگ سا اور سین اور صاد ان میں اردو میں بولتے ہوئے کوئی فرق نہیں کرتے، لیکن قرآن کریم میں سا الگ طرح پڑھی جائے گی، سین الگ طرح پڑھا جائے گا، صاد الگ طرح پڑھا جائے گا۔ کس طرح ان کے درمیان کیا فرق ہے، کس طرح نکالا جائے؟ زال اور زا اور غا اور غاد، یہ 4 حروف ہیں، ان کے اندر کیسے فرق کیا جائے، کس طرح کو صحیح نکالا جائے، یہ ہر مسلمان کے ذمے اس کا سیکھنا فرض عین ہے۔ لوگ اس میں بڑی غفلت میں مبتلا ہیں، جیسا چاہا قرآن شریف پڑھ لیا، لیکن یہ فرض عین ہے کہ آدمی اس کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرے۔ تو اگر کسی کا تلفظ صحیح نہیں ہے تو اس رمضان کے مہینے کے اندر اس کا تلفظ صحیح کر کے تلاوت کا زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے وہ تلاوت میں گزارا جائے۔ تیسری بات یہ کہ یہ اللہ جل جلالہ کے ساتھ تعلق قائم کرنے کا مہینہ ہے، لہذا اس میں ذکر جتنا زیادہ ہو سکے، کثرت سے ذکر، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کوئی نہ کوئی ذکر زبان پر رہے، اور اس میں سب سے اچھا یہ ہے، یوں تو جو بھی ذکر زبان پر آ جائے، سبحان اللہ، الحمدللہ، درود شریف، استغفار، جو ذکر بھی زبان پر آ جائے، لیکن تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس کے بڑے عظیم فضائل ہیں۔ رمضان المبارک کے مہینے میں جتنا ہو سکے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے ہر حال میں اس ذکر کی کثرت کی جائے۔ اور بھائی چوتھی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مہینہ دعاؤں کا مہینہ بنایا، دعاؤں کا مہینہ، کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دعا کی قبولیت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں۔ تو دعائیں کثرت سے کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت یہ ہے کہ اگر اپنے کسی دنیاوی مقصد کے لیے بھی دعا کرو گے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں عبادت لکھی جاتی ہے، اس پر بھی اجر و ثواب ملتا ہے۔ آپ کہو یا اللہ میرا قرضہ جلدی ادا کرا دیجئے، تو دعا تو مانگ رہے ہو اپنا قرضہ ادا کرانے کی، لیکن اس عمل کے اوپر براہ راست اس دعا کے اوپر ثواب مل رہا ہے۔ قرض جب ادا ہوگا، لیکن اس دعا کرنے سے فوراً تمہارے نام اعمال میں ایک عظیم نیکی کا اضافہ ہو گیا، اس پر اللہ تعالیٰ جزا عطا فرمائے گا۔ الدعاء هو العبادہ، ایک حدیث میں فرمایا گیا، دعا بذات خود عبادت۔ اپنے روزگار کے لیے دعا مانگ رہے ہو، اپنی معاشی خوشحالی کے لیے دعا مانگ رہے ہو، لیکن یہ دعا بذات خود عبادت لکھی جا رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سے اس کا اجر مل رہا ہے۔ تو دعاؤں کی کثرت، اور بزرگوں کا ایک معمول یہ رہا ہے کہ عصر کے بعد آدمی اگر مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جائے تو اگر وہیں پر اعتکاف کی نیت سے بیٹھ جائے مغرب تک، اور اس میں جتنی تلاوت کی توفیق ہو تلاوت کرے، کچھ ذکر کرے، دعائیں، مناجات مقبول جو نبی حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی مناجات ہے، دعاؤں کا مجموعہ ہے، وہ پڑھے، اور پھر باقی وقت اللہ تعالیٰ سے اپنے حاجات مانگنے میں گزار دیں یہاں تک کہ افطار ہو جائے۔ تو اس کے ہمارے بزرگوں کا یہ معمول رہا ہے، اور اس معمول سے کہ بڑے انوار و برکات ہیں۔
تو کوشش کی جائے کہ اپنے اوقات کو زیادہ سے زیادہ فارغ کر کے جتنا وقت مل سکے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں صرف کیا جائے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ یہ رمضان ہم سب کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنے گا، ہمارے گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ بنے گا، ہمارے لیے انشاءاللہ ترقی درجات کا ذریعہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔